अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि बख़ैर व आफ़ियत से आप होंगे। और मैं आपको बता दूं, अपडेट हमेशा देता रहता हूं कि मैं हूं कहां और किस लिए हूं, और किसी न किसी शख्सियत से आपको मिलवाता रहता हूं, तारुफ़ होता रहता है। तो मेरे दोस्तों, कल मैं अपनी बिहार की राजधानी पटना में था, घर ही पे था। वहाँ से आने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ लखनऊ के लिए बाई कार आया हूँ, और बाराबंकी की तरफ एक बहरमपुर की तरफ एक मुशायरा है, उस मुशायरे में मेरी शिरकत होगी। कई शोरा हैं हमारे, और उसमें तकरीर मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी की है। तो इंशाल्लाह मुलाकात करता हूँ मैं अभी आपसे 1 मिनट के लिए। मौलाना ये दिखाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हमको दिखाइए अच्छा इधर। जी है, ये इनको दे दो, इनको भाई दिखाओ। हाँ असद, हाँ आ जाओ, इधर आओ। तो दोस्तों, मैं एक बात बताना चाह रहा था आपसे। हाँ ठीक है, मैं इस वक्त जो है लखनऊ की सरजमीन पे हूँ, और लखनऊ में आदिल नगर में, और आदिल नगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ऑफिस है। और यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है आली जनाब शौकत अली साहब, एक मर्द मुजाहिद का नाम है, कौम के मसीहा का नाम है, कौम के हमदर्द का नाम है। मैं ये बता दूं कि जुल्म की भट्टी में तप रहे लोगों की आवाज़ का नाम शौकत अली है। और शौकत अली साहब एक बड़ी शख्सियत का नाम है, एक शख्स का नाम नहीं, एक शख्सियत का नाम, जो अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए जिंदा है। और ईमानदारी का यह आलम है कि सियासत के अंदर यकीन जानिए कि चोर डकैत इस तरह के घोटालेबाज जो होते हैं लोग, सियासत में उन्हें बहुत बड़ा पद मिलता है और दुनिया उन्हें ही सराहती है। लेकिन शौकत अली साहब की खूबी यह है कि ये बहुत ईमानदार, दयानतदार, अमानतदार सब कुछ है। मैं तो ये कहा करता हूँ अक्सर कि जुल्म की भट्टी में तप रहे लोगों की आवाज़ का नाम शौकत अली है। अल्लाह ताला बंदे खुदा को खूब नवाजे, और कौम का हमदर्द है तो इसी तरह से ये मतलब कि आवाज़ बनकर मतलब विधान सभा तक पहुँचे, बल्कि सांसद तक पहुँचे, ये मेरी ख्वाहिश है। और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक ईमानदार नेता आपको मिला है। और बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब जो मर्द मुजाहिद है, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बल्कि मैं एक जुमला कहने जा रहा हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, वो बिहार जो 5 सीटें देती हैं। और प्रदेश अध्यक्ष के बारे में, मैं बिहार के अध्यक्ष के बारे में नहीं कुछ बोल सकता, कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन काश शौकत अली साहब जैसे अगर प्रदेश अध्यक्ष हमारे बिहार में मिलते मुझे, तो मैं ये समझता हूँ कि गठबंधन में मतलब कि पूर्व सीएम हमें मिल सकता था, नायब सीएम जो है हमें मिल सकता था, जो कि ये बिहार के जनता के अंदर थी। खैर ये बहुत बारीकी चीज़ है, मेरे इशारे का नायक को लोग समझेंगे। लेकिन आज मैं उस ऑफिस में हूँ, और ऑफिस में आने का मतलब ये नहीं कि पार्टी स्तर पे आया हूँ। शौकत अली साहब मुझे भतीजे की तरह मानते हैं, अपने बेटे की तरह मानते हैं। जब भी इस दयार में आता हूँ, रात खाना उन्हीं के दयार में हुआ, उनके घर पर हुआ, मैं खाना खाया माहौल में, और उनके बाद यहाँ आया। चूँकि एक मुशायरा है तो मुलाकात की गर्ज से मैं आ गया था। लेकिन इन दिनों जो है पार्टी के स्तर पर जो काम चल रहा है, एक जिम्मेदारी अजीम बेड़ा उनके कंधों पर मिला, जिसे वो ढो रहे हैं और निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अभी है नहीं, तो हमारी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अब्दुल्ला सालिम साहब अभी आएंगे, और माशाल्लाह मशहूर व मारूफ शायर जो मजलिस के लिए तन मन धन और अपने करेक्टर को कहीं ना कहीं, मेरे दोस्तों, अपने कैरियर को कहीं ना कहीं दाव पेच पे लगा के इन्होंने काम किया और लड़ गए सीना का बटन खोलकर। तो वो नाम एक शायर का आता है मेरे दोस्तों, जिसे असद माहौली, असद आज़मी के नाम से आप जानते हैं। मजलिस के बड़े तराने इन्होंने गाए हैं। तो मेरे दोस्तों, आज हमारे सामने है, उस ऑफिस में भी बैठा हूँ, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं ये चाहता हूँ कि आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपका चहीता शायर ये रहा, असद आज़मी साहब। मैं असद आज़मी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी आवाम को कुछ अच्छी और सच्ची और बड़ी शायरी सुनाएं। ये रहे आपके सामने असद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब रात घर पर भी गए। माशाल्लाह हम लोग पटना से लौटे तो मैंने कहा कि हज़रत अगर आप हमारे घर पे आ जाएंगे, 10 मिनट 15 मिनट की मुलाकात हुई, भाइयों से मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। इनको भी बहुत अच्छा लग रहा था, बोल रहे थे बार बार कि थोड़ा सा वक्त लेके चलेंगे, वक्त लेके चलेंगे। लेकिन मैंने कहा आप खाना खा लें, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है
اور باعث شرف ہے بھائی، ہمارے مہمان ہیں، اتر پردیش میں ان کا استقبال کرتے ہیں، تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کا ہیڈ آفس جو لکھنؤ میں ہے وہاں پر یہ تشریف لائے، ہم ان کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ میں 4 مصرے بطور خاص جی مجاہد بھائی، اب آپ نے کہہ دیا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ 4 مصرے آپ کے حوالے کر ہی دوں، مطلب حاضر کرتا ہوں، 4 مصرے دیکھیے گا۔ جی عطا کہ مات نہیں دے سکتا کوئی، ہم ایسی بیداری ہیں، مات نہیں دے سکتا کوئی، ہم ایسی بیداری ہیں، لکھیں گے تاریخ وطن کی اب پختہ تیاری ہے، لکھیں گے تاریخ وطن کی اب پختہ تیاری ہے، مت گھبراؤ قوم کے لوگوں، وقت بدلنے والا ہے، مت گھبراؤ قوم کے لوگوں، وقت بدلنے والا ہے، حیدرآبادی شیر ہمارا ہر دشمن پہ بھاری ہے، حیدرآبادی شیر ہمارا ہر دشمن پہ بھاری ہے۔ آئیے مجاہد بھائی، اگر آپ کی موجودگی میں شاید ابھی تک میں نے یہ نظم نہیں پڑھی ہے، ایک خوبصورت سی نظم غریبی کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک مکمل نظم پڑھ دوں، اس کے بعد چونکہ ہم لوگوں کو پروگرام میں بھی نکلنا ہے، رام نگر کے آل انڈیا نعتیہ مشاعرے میں ہم سب کو پہنچنا ہے، تھوڑی دیر میں ہمارے مہمان بننے والے ہیں حضرت مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب بھی حضرت آنے والے ہیں انشاءاللہ، تو حضرت کے ساتھ ہم لوگ یہاں سے فوراً رواں دوا ہو جائیں گے، نکل جائیں گے۔ تو میں ایک نظم جو ہے مجاہد بھائی آپ کی موجودگی میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سیف ہیں، مولانا عادل صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، یہ سیف کے بھائی ہیں، فیصل بھائی ہیں، سب کے حوالے سے میں خوبصورت سا مطلع حاضر کرتا ہوں۔ یہ غریبی یہ غریبی یہ غریبی میری، مجاہد بھائی آپ جس گھر سے آتے ہیں، میں تو آپ کے گھر بھی گیا، اللہ نے جو ترقیات سے آپ کو نوازا ہے، بہت کم لوگوں کو اتنے کم وقتوں میں ترقیات سے اللہ نوازتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور آپ کی جو جدت، جو آپ کی محنت یہ رنگ لاتی ہوئی ہم سب کو نظر آتی ہے کہ آج بڑے بڑے مشاعرے آپ کے محتاج ہیں، آپ مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت بن جایا کرتے ہیں جس مشاعرے میں ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی بات ایک بتا دوں، جتنے بھی میں نے بہت سارے ہندوستان میں ناظم مشاعرہ دیکھا، لیکن ہندوستان کا ایک واحد ایسا ناظم، عادل بھائی، واحد ایک ایسا ناظم میں نے دیکھا کہ جو کسی بھی پرچے کا محتاج نہیں ہے، کسی بھی ڈائری کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے جو دماغ ان کو دیا ہے کہ یہ بڑی بات ہے کہ کئی 100 شعر نہیں کئی 1000 شعر ان کو زبانی یاد رہتے ہیں، اور الحمدللہ وقت پر فوراً آپ جواب لیجئے، کوئی بھی شاعر اگر سامنے سے شعر پڑھتا ہے تو مجاہد بھائی سے دوسرا شعر اس کا آپ لے لیجئے، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ ان کو ترقیات سے نوازے، اللہ ان کا سایہ ہم شاعروں پر تعدیر قائم فرمائے۔ پیش کرتا ہوں مسئلہ سنیں کہ یہ غریبی یہ غریبی یہ غریبی میری، ہم سفر کتنی ہنسی ہے یہ غریبی میری، یہ غریبی یہ غریبی یہ غریبی میری، پیار الفت کا حسین وادی غریبی ہے یہی، بزم خوشبوؤں کی شہزادی غریبی ہے یہی، اس کے نزدیک کوئی ذات نہ کوئی مذہب، اس کے نزدیک کوئی ذات نہ کوئی مذہب، اس سے سیکھے کوئی بے لوث محبت کا ادب، ہر خرافات برائی سے بچاتی ہے مجھے یاد، اللہ محمد کی دلاتی ہے مجھے، یہ غریبی یہ غریبی یہ غریبی میری، یہ غریبی یہ غریبی یہ غریبی میری۔
اور مجاہد بھائی آپ کے حوالے سے عطا کرے ایک بھائی. بہت خوبصورت سا بند عنایت. کہ جائیداد اور جائیداد اور زمین کا نہیں اس میں لفڑا جائیداد عادل بھائی دیکھیے گا غریبی ہے کہ بھائی. جائیداد اور زمین کا نہیں اس میں لفڑا راہ زن چور کا اس میں نہیں کوئی خطرہ راہ زن چور کا اس میں نہیں کوئی خطرہ سوکھی روٹی میں بھی ہم کو وہ مزہ ملتا ہے سوکھی روٹی میں بھی ہم کو وہ مزہ ملتا ہے گوشت کھانے میں جو اوروں کو مزہ ملتا ہے گوشت کھانے میں جو اوروں کو مزہ ملتا ہے فرش مخمل پہ وہ کچھ چین نہیں پاتے ہیں ہم غریبوں کا ہے کیا ٹاٹ پہ سو جاتے ہیں یہ غریبی یہ غریبی میری یہ غریبی یہ غریبی یہ غریبی میری اور آخری بند مجاہد بھائی یار دردناک نظم سنا دی بھائی. غریبی کیا چیز ہوتی ہے غریبی میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے ایک شعر پڑھتا ہوں مجاہد بھائی ایک بند پڑھتا ہوں سنیں کہ اس کی آغوش میں اس کی آغوش میں اسلام پھلا ہے پھولا اس کی آغوش میں اسلام پھلا ہے پھولا دین اس کے ہی نگہبانی میں پروان چڑھا دین اس کے ہی نگہبانی میں پروان چڑھا اس نے بو بکر سا اس دین کو رہبر ہے دیا جنگ کو اس نے بھی فولاد سا حیدر ہے دیا جنگ کو اس نے بھی فولاد سا حیدر ہے دیا بستی کی بستی تو کھنڈر میں بدل جاتی ہے ہم غریبوں کی دعا جب بھی اثر لاتی ہے یہ غریبی یہ غریبی یہ غریبی میری یہ غریبی یہ غریبی یہ غریبی میری ہم سفر کتنی ہنسی ہے یہ غریبی میری یہ غریبی یہ غریبی یہ غریبی میری. دوستو یقین جانیے کہ اسد اعظمی صاحب نے جو یہ درد بھری نظم سنائی ہے میرے پاس اتنی وسعت نہیں تو ورنہ طبیعت یہ چاہ رہی تھی کہ ساری دولت کو نچھاور میں کر دوں. واقعی اس سے رشتہ کس کا نہ رہا ہو چاہے وہ فرش پہ بیٹھا انسان ہو ان کو بھی یہ چیز یاد دلا دیتی ہے. اور حقیقت ہے یہ میرے دوستو یہ ٹوٹی چٹائی یہ مٹی کا برتن حقارت سے نادان کیا دیکھتا ہے غریبی محمد کے گھر میں پڑی ہے میرے گھر کا سامان کیا بات ہے کیا ہمارے اسد صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے چاہنے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں بالخصوص اپنے بڑے بھائی علی جناب شہنواز خان کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں. اور واقعی شہنواز خان صاحب آپ نے جو کل ایک دردناک اور ایک عبرتناک جو واقعہ میری آنکھوں کے سامنے پیش آیا اسد اعظمی صاحب تھے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے کروڑ پتی بنایا پیسے کا انبو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ جسے پاتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. لیکن ان کے باوجود جب میں ان کے گھر پہ گیا چائے پینے کے لیے تو اسد صاحب موجود تھے میرے مہمان تھے میں لے کر گیا تو وہ اپنے والدین کو کھڑا کر کے ایک طرف ماں دوسرے طرف باپ اور کھڑے ہو کر دہاڑے مار کے رونے لگا وہ بندہ 50 سال کا وہ نوجوان اور 50 سال کا وہ آدمی وہ شخص آنکھ سے رونے لگا آنسو نکلنے لگے اور کہنے لگے کہ حبیبی صاحب میرے ترقی کے راز صرف یہ دونوں ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو میرا وجود نہ ہوتا.
کیا بات ہم تمام لوگوں کو اپنی ماں سے اور باپ سے قدر کرنے کی توفیق اللہ ہمیں دے، اور ایک سبق، ایک عبرت وہاں سے ملتی ہے مجھے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ جب کسی سے خدمت لینے پہ آتا ہے، دین کا لینے والا ہو یا ماں باپ کے لیے خدمت لینے والا ہو، تو وہ محتاج نہیں ہے یہ داڑھی کے، نہ یہ ٹوپی کے، نہ یہ کرتا پیجام کے۔ میں شہنواز خان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مشفق اور کرم فرما ترقیات کی سیڑھی پہ پہلا قدم مجاہد حسنین حبیبی کا اگر پڑتا ہے، میرے دوستو، دولت کی دنیا میں اگر یہاں سے شروع ہوتا ہے تو اس پہلی سیڑھی کا نام مولانا مبین الحق قاسمی جھارکھنڈ ہے۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری سیڑھی بن جاتی ہے ہمارے لیے شہنواز خان کی۔ آپ دیکھیے یہ سیڑھی کہاں تک پہنچتی ہے، میں دنیا کو انشاءاللہ دیتا رہوں گا۔ انشاءاللہ میں یہاں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔